نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے بہت توقع رکھیں گے کہ میں بہت ٹیکنیکل بات کروں گا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ہم تو تھوڑا اس کا پولیٹیکل وہ دیکھیں گے کہ کیا اس بجٹ کے کیا اثرات. میں ایک عام آدمی ہوں, ایک سمپل کوشچنز ہیں میرے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے تقریباً یہ 5واں بجٹ پاس کر رہے ہیں, 5واں بجٹ پاس کر رہے ہیں, اور ان کے مطابق یہ بہت بڑا چیمپئن اور بہت تجربہ کار اور بہت ایکسپیرئنس. تو کیا اس جو 5واں بجٹ پاس کر رہے ہیں, کیا ملک میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ کیا کوئی انویسٹمنٹ آیا ہے؟ کیا مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے؟ بجلی کی قیمت ہے, پیٹرول کی قیمت ہے, ڈالر, سادہ بات ہے, لوگوں کی زندگی میں آسانی آئی ہے یا زیادہ مشکل ہو گئی؟ بس سمپل, ایک عام آدمی جو سوچتا ہے, جو اس کی زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں. بنیادی طور پر جب آپ کی بنیادی اکائی غلط ہو, آپ کا بنیادی جو جہاں سے یہ سارا کچھ چلتا ہے, جب ملک میں آپ کی عدلیہ کمپرومائز ہو جائے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ 9 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے اس نے ملک چھوڑا. اس طرح ہے نا, اس سے کتنی بے روزگاری اور کتنی انویسٹمنٹ. SIFC بنی ہے, میرے پاس ابھی وہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے کہ وہ کون سی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, کوئی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو بنیاد جس کا بنیاد ہے, بیسک ریزنز ہے کہ جب ملک میں لا قانونیت ہو, رول آف لا نہ ہو, اور بنیادی انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن ہو, تو کون ادھر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون مطلب پاگل. اور مجھے جو, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ تقریباً جو مختلف ٹیکسز ہیں وہ تقریباً 60% تک بنتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اس میں کون سی ایسی انڈسٹری ہے یا کاروبار ہے کہ وہ اس پہ سروائیو کرے گا جب تک؟ اور پھر یہ سارا جو مطلب لوگ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں. میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں, تیمور جگڑا صاحب اس کی زیادہ آپ کو اسٹیٹسٹک دے دیں گے. وہاں تو تقریباً یوں سمجھو کہ انڈسٹری 50% سے زیادہ بند ہو گئی. ہماری اکانومی چلتی ہے افغانستان کے اوپر, سینٹرل ایشیا کے اوپر, اور پشاور ایک چھوٹا مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ میں جو ہے نا اتنا مقابلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی بڑی جو مارکیٹ سے اس کا مقابلہ کر سکے. میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں حکومت کی پالیسی کی وجہ سے, کہ ابھی الٹا یہ ہے کہ ویسے بھی چھوٹا مارکیٹ ہے, اس کو مزید جو اس وقت 1 ٹریلین 1000 بلین یہ اس کا PSDP ہے, اور اس میں سے جو خیبر پختونخوا کو انہوں نے حصہ دیا ہے یہ 3.8 ہے, 3.8. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارا اکانومی جس کے اوپر بیس کرتی ہے وہ افغانستان ہے. میں جس طرح پہلے بات کی ہے, وہ انہوں نے بارڈر بند کیے ہیں, کاروبار بند ہیں وہاں. ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں, ٹیررسٹ آتے ہیں, اور اس وجہ سے, اور اس کے ساتھ ہمارا تنازع ہے, ہماری جو ہے ورکنگ ریلیشنز کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی, کیا اس میں ٹریڈ رکا؟ جو اس وقت جو واگا بارڈر ہے, کیا اس پہ ٹریڈ رک گیا ہے؟ مطلب ٹریڈ تو جو ابھی بات کی ہے گورنر صاحب نے کہ چائنا اور تائیوان کی جو اتنی بڑی ایشوز بھی ہے, لیکن وہاں اپنا روٹین ٹریڈ چلتا ہے. ٹریڈ جنگوں میں بھی چلتے ہیں, بڑے بڑے تنازعات میں بھی چلتا ہے. مطلب ٹریڈ روزگار اور روٹی دال پانی سے اس کا تعلق ہے. تو آپ جب اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو گیا, حالانکہ آپ کا ایک لاجک کہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے تو بارڈر مینجمنٹ آپ کی بہت کمزور ہے. تو کوئی اس وقت جو صورتحال ہے ویسی ہے. شاید صاحب مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہماری قیمتی
جو پرسنل ہے، جو جوان ہے، فوج کے ہیں، پولیس کے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے. لیکن جو آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ غلط ہے. اور جب یہ روزگار ختم ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی، تو آپ کی ایکسٹریمزم تو اور بڑھے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ جب ملک میں سیاسی بنیادوں پہ فیصلے ہو، تعصب کی بنیاد پہ فیصلے ہو، امارل اور انلیگل ڈیسیژنز ہوں، اور اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ باعث ہو کہ اس کی وہاں ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل اپوننٹ ہے، تو اس میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی جو ہے نا انویسٹمنٹ کرے گا یا کوئی تبدیلی آئے گی. اور یہ بھی چڑھ ہے پنجاب میں، مطلب آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی کسان ہے، کسانوں کے ساتھ جو ہوا، جو گندم کے کسان ہیں، یعنی ان کے اوپر ایک ظلم یہ کہ اس کے لیے کوئی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا. اوپن مارکیٹ چھوڑی، چلو اوپن مارکیٹ سے اوپن مارکیٹ میں بھی ظلم کیا گیا کہ آپ بارڈر سے آگے نہیں سکتے. مطلب اگر خیبر پختونخوا سے کسی نے گندم خریدنی ہے تو اس پہ پابندی ہے، قیمت کا تعین بھی نہیں کر رہے ہو، جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس کو روک بھی رہے ہو. تو کسان تو میرے خیال میں آئندہ، مجھے سمجھ نہیں آپ بتا سکیں گے کہ پنجاب میں کتنے کسان آئندہ جو ہے نا وہ گندم کے فصل کو بوائیں گے یا اس پہ مزید کنٹینیو رکھیں گے. جو پٹسن ہے، کپاس، اس کی بھی صورتحال ہے. اور خاص کر جو ہمارے وقت میں گندم کی، خاص کر گنے کی جو ہم نے کیا، آپ کو پتہ ہے بہت ایکشن لیا. جو گنے کے کسان ہے اس کا ہمیشہ استحصال ہوتا تھا، اس کو پیسے نہیں ملتے تھے، کم ریٹ ملتے تھے، بہت ٹائم بعد ملتے تھے. اس کو ہم نے ریگولرائز کروایا، ایک سسٹم بنایا اس کا. ابھی مطلب کہ گندم کا کسان ہو، کپاس کا ہو، یہ کینو کا کسان، مطلب جو بھی کسان ہے اس کی معاشی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام نہ ہو، میرٹ کا نظام نہ ہو، اور آپ کے الیکشن جو ہے نا وہ اس طرح ہوتے ہیں، تو اس وقت اس ملک میں انویسٹمنٹ آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں. جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے سیکیورٹی چاہتا ہے، اور سیکیورٹی عدالت ہوتی ہے. اگر عدالت آپ کی اتنی کمپرومائز ہو جائے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ فیصلے کریں گے، تو جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگا، انصاف اور عدلیہ جو ہے نا وہ امپاور نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی انویسٹمنٹ کی توقع نہیں ہے. تو ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں. ہمیں ایسی بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے اپنی جسٹس سسٹم کو امپاور کرنا ہوگا. ہماری عدلیہ جو ہے نا جب تک امپاور نہیں ہوتی، اور عوام کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس ملک کی صحیح معنوں میں اختیار آپ کا ہے. آپ سب کے وہ ٹیکنیکل بات آپ بتائیں گے. ہم سمجھتے ہیں بس انصاف کا نظام آئے، ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، اور ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہو، ایکول اپرچونٹی ہو، تبھی ہوگا. کہ اب تک جو کچھ ہو گیا ہے ملک میں معاشی طور پر بہت بری طرح پس رہا ہے. نئے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اکانومی کی لیے، جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں، وہ آپ جو ٹیکنیکل لوگ اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک لیمن کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں عام عوام کی زندگی عجیرن ہو گئی ہے، اور ان کو ضرورت یہ ہے کہ جب یہ بجٹ ہو تو اس میں تمام طبقات کو، یعنی وہ چیمبرز ہیں، وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ مختلف صوبے ہیں، سب کو اکٹھا بٹھا کے اس کی ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیسے ہم اس کی بہتر پالیسی کر سکتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ فیصل صاحب. اب